ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوری بعد یا نماز کے ختم ہونے سے پہلے ہی مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرتی۔ جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ کو رو کر پوچھا، ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں؟ ابو دجانہ نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تب پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن کی طرف ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں۔ پھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل جاتا، میں نے اپنی انگلی ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ اور اس کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ سند جاری فرمائے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ عزیزو، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ان کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے کام کر رہے ہیں اور ہمارے کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک آخری بات، پیارے بہن بھائیوں، ہمارے ساتھ ایک عظیم حادثہ ہونے والا ہے اور وہ حادثہ موت کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔